موضوع الدرس المودة مع قرب النبي صلى الله عليه وسلم، سورة الشورى، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور۔ أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وقال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا علي بن المنذر الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا الأعمش عن عطية عن أبي سعيد والأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، والآخرة إطرة أهل بيتي ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما تفرد بروايته۔ ثم قال: هذا حدیث حسن غریب۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حبیب بن ثابت کی سند سے عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انی تارک فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی، میں تمہارے اندر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے میرے بعد۔ اور آپ نے فرمایا وہ دونوں چیزیں جو ہیں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں، کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض، اللہ کا قرآن جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک ہے، جس نے اس کو پکڑ لیا وہ نجات پا گیا۔ اور فرمایا اس کے بعد میرے اہل بیت، اور میرے اہل بیت جو ہیں وہ بھی مجھ سے ہرگز جدا نہیں ہوں گے، حتیٰ یرد علی الحوض، کہ وہ حوض کوثر پہ بھی میرے ساتھ ہوں گے۔ فانظروا کیف تخلفونی فیہما، اب مجھے دیکھنا ہے کہ تم ان کے بارے میں کیا کرتے ہو، ان کے ساتھ کتنی محبت اور ان کے ساتھ اخلاص رکھتے ہو۔ وقال الترمذی ایضا حدثنا نصر بن عبد الرحمن الکوفی قال حدثنا زید بن الحسن عن جعفر بن محمد بن الحسن عن ابیہ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجته یوم عرفۃ وهو على ناقته القصواء يخطب فسمعته يقول يا أيها الناس
انی ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی تفرد به الترمذی ایضا وقال حسن غریب وفی الباب عن ابی ذر وابی سعید وزید بن ارقم وحذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہم۔ اس حدیث مبارک میں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور پاک کو دیکھا حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں اپنی اونٹنی قصوہ پہ سوار تھے اور خطبہ فرما رہے تھے۔ فسمعته یقول یا ایھا الناس، میں نے خود سنا کہ حضور نے فرمایا کہ اے لوگو، انی ترکت فیکم، میں تمہارے اندر جو چیزیں چھوڑ رہا ہوں اگر ان کو تم نے مضبوطی سے پکڑا تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ آپ نے فرمایا کتاب اللہ، ایک چیز اللہ کا قرآن ہے اور ایک میرا اہل بیت ہے، ان سے تعلق جو ہے وہ تمہاری نجات کا ذریعہ ہوگا۔ اب اسی روایت کو حضرت ابی ذر، حضرت ابی سعید، زید بن ارقم، حذیفہ بن اسید نے بھی روایت کیا ہے۔ ثم قال الترمذی ايضا حدثنا ابو داود سليمان الاشعث قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا هشام بن يوسف عن عبد الله بن سليمان النوفلي عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الله تعالى لما يغزوكم من نعمه وأحبوني بحب الله وأحب أهل بيتي بحبي ثم قال حسن غريب انما نعرفه من هذا الوجه۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس سند میں حضرت علی ابن عبداللہ ابن عباس نے اپنے ابا سے، اپنے دادے عبداللہ ابن عباس سے روایت کی ہے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت رکھیں۔ اللہ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں ان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ محبت ہو اور اللہ کی فرما برداری اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے محبت کرو، میری محبت بھی دراصل اللہ کی محبت ہے۔ اور فرمایا وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو، ان سے جو محبت ہے وہ دراصل میری محبت کی وجہ سے محبت ہے۔ ثم قال حسن غریب انما نعرفه من هذا الوجه وقد اوردنا احاديث اخر عند قوله تبارك وتعالى انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا بما اغنى عن عيادتها هنا۔ اب مفسر فرماتی ہیں کہ اہل بیت کی شان میں میں نے اس آیت کی تفسیر کے موقع پر بھی احادیث مبارک ذکر کی ہیں، ان کو دوبارہ ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، جو دیکھنا چاہے وہ اسی جگہ دیکھ لے۔ وقال الحافظ ابو يعلى حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مفضل بن عبد الله النبي اسحاق بن حنش قال سمعت ابا ذر رضي الله عنه وهو آخذ بحلقة الباب يقول يا أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن أنكرني فأنا أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح عليه الصلاة والسلام من دخلها نجا ومن تخلف عنها هلك هذا بهذا الاسناد ضعیف۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابی اسحاق نے حضرت انس سے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت ابا ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات سنی، وهو آخذ بحلقة الباب، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے دروازے پہ کھڑے تھے کڑا پکڑ کر، اور فرمایا کہ یا ایھا الناس، لوگو
من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، اور جو نہ جانتے ہوں وہ جان لیں کہ میں ابو ذر ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے، حضور نے فرمایا انما مثل اہل بیتی فیکم کمثل سفینۃ نوح علیہ الصلوۃ والسلام، میرے اہل بیت کی مثال ایسے ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی، کہ جو حضرت نوح کی کشتی میں سوار ہو گئے وہ بچ گئے، اور جو رہ گئے وہ غرق و ہلاک ہو گئے۔ تو لہذا من دخلها نجا، جو اس میں سوار ہوا اس نے نجات پائی، ومن تخلف عنها فقد هلك، اور جو لوگ حضرت نوح کی کشتی میں سوار نہ ہوئے وہ ہلاک ہو گئے۔ هذا بهذا الاسناد ضعیف، سند ضعیف ہے، لیکن بہرحال تو خلاصہ کلام کا یہ ہے، یاد رکھیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ بھی برحق ہیں اور اہل بیت رسول بھی برحق ہیں۔ یاد رکھیں یہ غلو ہے کہ روافض اور شیعہ جو تھے وہ اہل بیت کی محبت میں صحابہ کے دشمن بن گئے، اور خارجی جو تھے وہ صحابہ کی محبت میں اہل بیت کے دشمن بن گئے، اور دونوں پٹڑی سے اتر کے ہلاک ہو گئے۔ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اصحاب رسول بھی برحق ہیں اور اہل بیت بھی برحق۔ اور اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح علامت اہل سنت ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد کائنات میں سب سے افضل جو ہیں وہ ابی بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اب یہ بات یاد رکھیں کہ جہاں تک احادیث مبارک ہے تو یہ مناقب ہوتے ہیں۔ مثلا آپ کسی کتاب میں دیکھیں گے حضرت ابو بکر کے مناقب، اللہ کے نبی نے بڑی شان بیان کی سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ جب آدمی سیدنا ابی بکر کی شان پڑھتا ہے تو پھر اندازہ ہوتا ہے آپ کی عظمت۔ اسی طرح مناقب حضرت عمر ہیں، یعنی کہ تقریباً 7 مواضعات اللہ کے قرآن اور نبی پاک کی حدیث میں ایسے ہیں کہ جہاں حضرت عمر نے رائے دی اللہ نے قرآن نازل کیا۔ اب یہ مقام تو حضرت علی کو بھی نہیں ملا، نہ حضرت حسن کو ملا، نہ حضرت حسین کو ملا، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حرمت شراب کے بارے میں درخواست کی، اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ حضرت عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عورتوں کے حجاب اور پردے کے بارے میں درخواست کی، اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ حضرت عمر نے سرکار دو عالم سے عبداللہ ابن ابی کے جنازہ نہ پڑھانے کی درخواست کی، لیکن اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ آئندہ منافق کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ اسی طرح مقام ابراہیم ہے، یہ بھی جب حضور نے رائے لی کہ طواف کرنے کے بعد 2 رکعت کس جگہ پڑھی جائے، تو بعض صحابہ نے کچھ رائے دی، حضور نے فرمایا عمر تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری رائے یہ ہے کہ چونکہ یہ بناء ابراہیم ہے، یہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے، تو جس پتھر پہ حضرت ابراہیم کھڑے ہیں اسی مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھی۔ تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، تو یعنی کئی مقامات۔ اسی طرح جب سیدہ عائشہ پہ تہمت لگی
صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا پہ جب دشمنوں نے تہمت لگائی، حضور نے بڑی پریشانی سرکار دو عالم پہ گزری اور بڑی مدت تک حضور پریشان ہو۔ حضور نے حضرت علی سے بھی فرمایا کہ علی اس مسئلے کے اندر مجھے بتاؤ میں کیا کروں۔ تو حضرت علی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اتنا غمگین کیوں ہوتے ہیں؟ اگر ایسی بات ہے تو آپ طلاق دے دیں اور دوسری شادی فرما دیں، اور اگر تحقیق کرنی ہے تو پھر مجھے اجازت دیں کہ میں بی بی عائشہ کی جو خادمہ ہے، نکرانی ہے، سہیلی ہے، خدمتگار ہے، بی بی بریرہ، اس سے تفتیش کروں، کیونکہ وہ 24 گھنٹے ساتھ رہنے والی ہے، اس کو تو پتا ہوگا نا کہ واقعہ کیا ہے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، تحقیق۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی سختی کی بی بی بریرہ کو، اسی وجہ سے بی بی عائشہ ناراض تھی۔ اصل ناراضگی کی وجہ یہ تھی حضرت علی کے ساتھ کہ بی بی عائشہ ہمیشہ فرماتی تھی کہ علی میرا بیٹا ہے، بیٹا ہو کے اس نے حضور کو کہا کہ میری اماں کو طلاق دے دو۔ علی تو یہ مشورہ نہ دیتا نا، اور پھر میری نکرانی سے اتنی سختی کی کہ حضرت علی جوش میں آ گیا، فرمایا بریرہ یہ بات نہ سمجھنا کہ میں عائشہ کی خادمہ ہوں، میں تمہیں کوڑے مار مار کے تیری چمڑی ادھیڑ ڈالوں گا، یہ نبی کی عزت کا مسئلہ ہے، سیدھی بات کرو۔ اس نے کہا واللہ لا اعلم الا خیرا، اس نے کہا علی کیوں مجھے دھمکاتے ہو، کیوں مجھے مار دو مجھے، میں نے بی بی عائشہ پہ کبھی برائی دیکھی نہیں تو میں کیسے گواہی دوں؟ تم نے کہا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت علی کو میری عزت، میری عصمت، میری پاکی پر یقین نہیں تھا؟ تو بہرحال یعنی بڑی لمبی بات ہے۔ تو حضور نے حضرت عمر کو بلایا، آپ نے فرمایا عمر ماذا تقول فی اہلی، آپ بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں، میری طاقت ہے کہ میں آپ کے حرم، آپ کے گھر اور آپ کی بیوی کے بارے میں بات کروں۔ حضور کیا فرما رہے ہیں آپ؟ مجھے کیا طاقت ہے، مجھے کیا جرت ہے کہ میں آپ کے اہل کے بارے میں بات کروں؟ حضور نے فرمایا عمر یہ میرا حکم ہے، میں نے تم سے مشورہ طلب کیا ہے، تم نے تو بات نہیں کی نا، یہ تو میرا حکم ہے۔ حضرت عمر نے کہا حضور اگر یہ آپ کا حکم ہے تو پھر میری بھی ایک درخواست ہے کہ میں بھی آپ سے پھر کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، پھر آپ ناراض نہیں ہوں گے۔ حضور حیران فرمایا مجھ سے پوچھو؟ انہوں نے کہا ہاں جی بالکل، آپ ہی تو اس مقدمے کے ایک فریق ہے نا۔ حضرت نے فرمایا پوچھو عمر کیا پوچھنا چاہتے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ سیدھی سی بات ہے، بی بی عائشہ سے نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا ہے یا اللہ کے حکم سے کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ دو لفظی بات ہے، مجھے آپ بتا دیں کہ سیدہ عائشہ کا نکاح آپ کا اپنا فیصلہ ہے، اپنا منشا ہے، اپنا ارادہ ہے یا اللہ کا حکم ہے؟ اس نے کہا عمر کیا کہہ رہے ہو، یہ تو اللہ کا حکم ہے، اور جبریل عائشہ کی تصویر لے کے میرے پاس آئے کہ ہذہ زوجتک فی الدنیا وفی الآخرہ۔ اسی سے علماء نے کہا ہے نا کوئی خطبہ کرنا چاہے تو اور لڑکی کا دیکھنا جائز ہے، کوئی شادی کرنا چاہتا ہے دیکھ لے۔ اور حضور نے خود بھی فرمایا تھا، ایک آدمی نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ میں انصار کے خاندان میں شادی کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا ان فی اعینہن لشیئا، انصار کی لڑکیوں کی آنکھوں میں عیب ہوتا ہے، پہلے دیکھ لو، ایسا نہ ہو کہ بعد میں تم پچھتاتے رہو۔ تو خطیب جب خطبہ کرتا ہے تو اس کو دیکھنے کا بھی حق ہوتا ہے۔
اور مخطوبہ کو بھی حق ہوتا ہے کہ جس سے میرا نکاح ہو رہا ہے وہ بھی اس کو دیکھ لے، کہ اگر نہیں موافقت دل میں تو نہ کریں رشتہ، یہ تو نہیں کہ بعد میں روتے رہو۔ تو حضور نے فرمایا یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، ہمیں اپنی اولاد کے لیے اچھی لڑکیاں مل جاتی ہیں، خدا کو اپنے محمد کے لیے پاک بی بی نہیں ملی؟ میں نے کہا حضور کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اللہ کو اپنے نبی کے لیے پاک بی بی نہیں ملی، پاک لڑکی نہیں ملی جو حضور کی بیوی بنائی جائے؟ حضرت عمر کہتے ہیں فسریان رسول اللہ، حضور کا چہرہ خوشی سے ایسے کھل گیا جیسے گلاب کی۔ اس نے کہا حضور پھر میرا ایک دوسرا بھی سوال ہے، آپ ناراض نہیں ہوں گے؟ اور پھر میں پوچھو کیا؟ حضور آپ کے بدن پہ گندی مکھی جو ہے، یہ گندے مچھر جو ہیں، مکھی بیٹھتی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، اللہ نے مجھے پاک رکھا۔ فرمایا جس نبی کے بدن پہ خدا گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، اس کے بستر پہ گندی عورت بٹھا دی۔ کیا فیصلہ کر رہے ہیں حضور؟ اس نے کہا سوچنے کی بات ہے، یہ بہتان ہے، یہ جھوٹ ہے، اور جنہوں نے یہ جھوٹ بولنا ہے مجھے حکم دو ان کی گردنیں اڑا دو۔ حضور چپ کر کے مطمئن ہو کے حضرت ابو بکر کے گھر میں آ گئے۔ جب حضرت ابو بکر کے گھر میں آ گئے، بی بی عائشہ فرماتی ہے حضور اتنے مجھ سے ناراض تھے کہ میرے ساتھ بات نہیں کرتے تھے، اور کبھی پوچھتے تو میرا نام بھی نہیں لیتے تھے، کیف اتیکم، اس کا کیا حال ہے؟ حضور آ کے بیٹھ گئے۔ فرماتی ہے میرے ابا بھی بیٹھے ہیں، میری اماں بھی بیٹھی ہیں، میں لیٹی ہوئی تھی، بیمار ہو گئی تھی، اٹھنے کی طاقت نہیں تھی۔ حضور نے فرمایا کہ اچھا دیکھو، تم باپ ہو، تم ماں ہو، تم بتلاؤ ابو بکر تمہاری اپنی بیٹی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ کا نبی بھی تو اللہ کے حکم کا پابند ہے نا، کہ جب مسئلہ ہو تو مشورہ کرو۔ حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میں ایک لفظ بھی نہیں کہوں گا، میری 1,00,000 لڑکی بھی ہو تو محمد کے قدموں پہ قربان ہے، میں کچھ نہیں کہوں گا اپنی بیٹی کے بارے میں، میں باپ ہوں، میں کیا کہوں؟ حضور نے فرمایا اچھا یا ام عائشہ تم تو ماں ہو نا، ماں تو بیٹی کے بے انتہا قریب ہوتی ہے، تم بتاؤ۔ سے کہا رسول اللہ لا اقول شیئا، میں اپنی بیٹی کے بارے میں کوئی صفائی دینا نہیں چاہتی، ہمیں آپ کی شان پیاری ہے کہ بیٹی پیاری ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا عائشہ تم بتاؤ اپنے بارے میں۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں میرے اندر اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، لیکن خدا جانے مجھے غصے سے، ناراضگی سے پتہ نہیں کہاں سے طاقت آ گئی کہ میں اٹھ کے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میری بات سنیں، اگر میں اپنی صفائی پیش کروں آپ مجھے کبھی سچا نہیں مانیں گے، اور اگر میں نعوذ باللہ نہ کردہ گناہ کو قبول کر لوں تو یہ میرے لیے ایک بہت بڑا ظلم ہوگا۔ میں کچھ نہیں کہتی، میں صرف وہی کہتی ہوں ما قال ابا یوسف۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے غصے سے مجھے حضرت یوسف کے ابے کا نام ہی بھول گیا، یعنی مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ یعقوب علیہ السلام کا نام لوں، اس لیے میں نے کہا ابا یوسف، حضرت یوسف کے ابا۔ اور یوسف نے ان نے جو کہا تھا میں بھی وہی کہتی ہوں یا رسول اللہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ یا رسول اللہ میں صبر کروں گی، اللہ مدد کرے گا جو تم کہہ رہے ہو یا جو لوگ کہہ رہے ہیں۔ فرماتی ونزل علیہ الوحی، اسی اثنا میں حضور پہ وحی نازل ہو گئی۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے ابے کے چہرے پہ نظر ڈالی تو میرے باپ کا خون بالکل ایسے تھا جیسے خون
نکل گیا ہو اور ڈر کے مارے ابو بکر سفید ہو گئے کہ خدا جانے اللہ کی وحی آئی ہے اور میرے گھر میں آ گئی ہے، خدا جانے کیا فیصلہ ہوتا ہے، اور میری اماں کا رنگ بھی اڑ گیا اور پریشان ہے، لیکن فرماتی ہے کہ میں بالکل مطمئن تھی، مجھے یقین تھا اللہ انصاف اور عدل کے خلاف فیصلہ نہیں کرتے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وحی ختم ہوئی تو حضور نے فوراً فرمایا ابشری عائشہ، عائشہ تمہیں مبارک ہو، ان اللہ براک من فوق العرش، اللہ نے عرش سے تیری صفائی بیان کر دی۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی جو عمر نے کہا ہے نا ہم عرش سے فیصلہ کرتے ہیں کہ لولا اذ سمعتموہ قلتم، کہ جب تم لوگوں نے سنا تو تم نے فوراً یہ کیوں نہیں کہا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، آپ لوگوں کو فوراً کہنا چاہیے تھا یہ جھوٹ ہے، عائشہ پاک، محمد کا گھرانہ پاک، محمد پاک، محمد کی بیویاں پاک، محمد کا اہل بیت پاک ہے، آپ لوگوں نے فوراً کیوں نہیں کہا؟ ایک رکوع اللہ نے قرآن میں اتارا۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے یہ تو مجھے یقین تھا کہ اللہ میری صفائی دیں گے، لیکن میرا خیال یہ تھا کہ اللہ نبی کے دل میں خیال ڈال دیں گے کہ تیری بیوی پاک ہے، یا اللہ نبی کو خواب میں دکھلا دیں گے کہ تیری بیوی پاک ہے۔ مجھے یہ امید نہیں تھی کہ اللہ میری شان میں قرآن اتاریں گے کہ قیامت تک پڑھا جائے گا۔ یہ اللہ کا شان ہے کہ اللہ نے قرآن اتار دیا، قیامت تک منبر و محراب و مساجد میں تلاوت ہوگی اور عائشہ کی برات کا اعلان ہوگا۔ جب حضور نے فرمایا تو حضرت ابو بکر خوش ہو گئے، بی بی خوش ہو گئی، اماں خوش ہو گئی، اور دونوں ماں نے بھی باپ نے بھی فرمایا قومی عائشہ۔ حضرت صدیق اور حضرت عائشہ کی اماں ام رومان نے فرمایا قومی عائشہ فشکری لرسول اللہ، کہ عائشہ اٹھو حضور کا شکریہ ادا کرو۔ یہ قاعدہ ہوتا ہے نا جب خوشی ہو تو آدمی اٹھتا ہے نا، آگے لیکن جناب آگے بھی تو عائشہ ہے نا، اس نے کہا لا اشکر لرسول اللہ، میں کبھی شکریہ نہیں کرتی حضور کا۔ یاد رکھو یہ بات عائشہ کہہ سکتی ہے، آپ کہیں ہم کہیں تو کافر ہو جائیں گے۔ یہ تو بیوی کا لاڈ ہے نا، ناز ہے نا، وہ تو بیوی ہے نا، اور کوئی کہے کہ میں حضور کا شکریہ ادا نہیں، وہ تو کافر ہو جائے۔ اس نے کہا ابا ابو بکر عمر نہ تمہارا نہ اماں کا نہ میں حضور کا شکریہ ادا کرتی ہوں، انی اشکر اللہ الذی برانی من فوق السماء، میں اس کا شکر کروں گی جس نے میری گواہی دی ہے۔ انہوں نے کہا ماں جان میں تمہارا بھی شکر ادا نہیں کرتی، تم نے بھی تو میری صفائی نہیں دی، آپ تو ماں تھی نا، آپ تو کہہ دیتی نا کہ میری بیٹی پاک ہے، تو میں اس کا شکر کروں گی جس نے میری برات دی ہے۔ تو یہ سارے فیصلے جو ہیں اندازہ کریں۔ اب بی بی عائشہ کے بارے میں قرآن میں پورا رکوع ہے، بی بی فاطمہ کے بارے میں تو 2 آیات بھی مشکل سے ہیں۔ بات کو سمجھا کریں، یہ مصیبت ہوتی ہے کہ حضرت ابو بکر کی فضیلت پڑھ کے کوئی نعوذ باللہ عمر کا گستاخ ہو جائے، یا عمر کی فضیلت پڑھ کے کوئی آدمی عثمان کا گستاخ ہو جائے، یا عثمان کی فضیلت پڑھ کے کوئی علی کا گستاخ ہو جائے، یا صحابہ کی محبت کی حدیثیں پڑھ کے اہل بیت کا گستاخ ہو جائے۔ یہی وہ بڑی مصیبت ہے جو جاہلوں نے فتنہ بنا دیا ہے، ورنہ سب کی شان ہے، سب پھول ہیں، اپنی اپنی شان دکھلا رہے ہیں، سب جنت کے نمونے ہیں، سارے محمد کے پروانے ہیں، سارے محمد کے دیوانے ہیں۔ اور جیسے کہ میرے نبی نے فرمایا ہے صدق رسول اللہ، اور سچ فرمایا ہے، حضور نے فرمایا اللہ نے پوری کائنات میں مجھے چن لیا۔ یاد رکھیں حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے چن لیا ہے، ان اللہ اختارنی، اللہ نے مجھے چنا ہے۔
اور اسی طرح ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ان اللہ اختار من ولد اسماعیل کنانۃ ومن کنانۃ قریش واختار من قریش بنی ہاشم واختارنی من بنی ہاشم. اللہ نے ولد اسماعیل میں کنانا کو چن لیا، کنانا میں قبیلہ قریش کو چن لیا، قبیلہ قریش میں بنو ہاشم کو چن لیا، اور بنو ہاشم کے گھرانے میں عبد المطلب کے گھرانے کو چن لیا، اور اس میں سے محمد مصطفیٰ کو چن لیا. میں اللہ نے مجھے چن لیا ہے. اور آگے سنے فرمایا ان اللہ اختارنی ثم اختار لی اصحابی فجعلهم اصحاری وانصاری. آپ نے فرمایا جیسے اللہ نے مجھے چن لیا ہے، اسی طرح اللہ نے میرے صحابہ کو بھی میرے لیے چن لیا ہے، اور ان میں سے بعض کو میرا معاون انصار مددگار بنایا ہے، اور بعض کو میرا رشتہ دار بنایا ہے. ان کو بھی تو اللہ نے چن لیا ہے. اللہ کے چناؤ میں کبھی عیب نہیں ہو سکتا، چونکہ وہ عیب سے پاک ہے. وہ جس چیز کو بھی چنیں گے وہ بھی عیب سے پاک. اسی لیے ہمیشہ اپنے عقیدوں کو ٹھیک رکھیں. مصیبت ہوتی ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ لوگ افراط میں اور تفریط میں اور غلب میں آگے مبتلا ہو کے گمراہ ہو جاتے ہیں اور پٹری سے ہٹ جاتے ہیں. اب دیکھیں کہ حضرت عثمان کے لیے کتنی بڑی بات ہے جو حضور نے فرمائی ہے. حضور کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے گھر میں ہیں. جب دونوں فوت ہو گئی، حضور فرماتی ہیں کہ واللہ، صحابہ نے فرمایا خدا کی قسم اگر میری اور بھی بیٹیاں ہوتی تو میں عثمان کو دیتا. یہ بات تو حضور نے حضرت علی کے بارے میں بھی نہیں کہی. اور یہ بات کہ جس دن غزوہ تبوک کے لیے چندہ ہو رہا ہے، حضرت عثمان نے دولت کا ڈھیر لگا دیا حضور کے سامنے، اور حضور وہ پیسے اپنی گود میں لے کے یوں ہلا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، اور فرماتے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. عثمان آج کے بعد تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، تیری جنت کا محمد ضامن ہے. حضرت عثمان کی شان میں آ گیا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی اتنا بڑا شان ہے حضرت علی کا کہ آپ نے فرمایا علی حالت جنابت میں کوئی مسجد میں نہیں گزر سکتا الا انا والی، ایک میں اور ایک علی ہے جو گزر سکتا ہے. چونکہ حضرت علی کا گھر بھی تو مسجد میں تھا نا. اب جہاں بی بی فاطمہ پہ کھڑے ہو کے صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں لوگ، یہ غلط بات ہے. بی بی فاطمہ کی مزار جنت البقیع میں ہے، یہ گھر ہے بی بی فاطمہ کا، یہ بی بی صاحبہ کا گھر ہے رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت حسن حسین کے بارے میں فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ قیامت میں اللہ جنت کے جوانوں کا سردار جو ہے میرا حسن حسین ہوگا. حضور نے حسن کے بارے میں بھی فرمایا ان ابنی ھذا لسید، یہ میرا بیٹا جو ہے سردار بنے گا. لعل اللہ ان یصلح بینہ وبین فئتین عظیمتین، اللہ اس کے ذریعے 2 مسلمان جماعتوں کا جنگ جو ہے جھگڑا جو ہے ختم کریں گے. حضرت حسن کی فضیلت میں بھی آیا. حضرت حسین حضور کے کندھے پہ بیٹھے ہیں، چھوٹے بچے تھے نا، حضور نے کندھے پہ بٹھا لیا، اور حضرت حسین بے تکلفی نے حضور کے بال پکڑے ہوئے ہیں. کوئی کر سکتا ہے ایسا؟ بھئی یہ لاڈ جو ہے یہ حسین ہی کر سکتا ہے نا. ہم تو حضور کے جوتے بھی نہیں پکڑ سکتے. یہ تو پھر لاڈ ہے نا حسین کا کہ حضور کے بال پکڑے بیٹھا ہے سر. اور سامنے ابو بکر آ گئے. ابو بکر نے آیا حضور پہ سلام کیا اور کہا حسین نعم المرکب، یار تمہاری سواری کیسی اچھی ہے، محمد پہ سوار ہو کے جا رہے ہو. تو کہا نعم المرکب یا حسین. حضور نے فرمایا ابو بکر دوسری بات، دوسرا مصرع بھی تو پورا کرو. اس نے کہا حضور میں نے تو کہہ دیا. آپ نے فرمایا نعم الراکب، سواری دیکھ رہے ہو، میرا راکب نہیں دیکھ رہے ہو کون ہے. سواری اگر محمد مصطفیٰ ہے تو کندھے پہ بھی تو حسین بیٹھا ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ صحابہ بھی برحق ہیں
اور اہل بیت بھی برحق ہیں. جیسے اس حدیث میں آیا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی اور اپنے اہل بیت، اسی طرح صحیح حدیثوں میں ہے حضور نے فرمایا انی ترکت فیکم امرین ما ان تمسکتم بہما فلن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ و سنتی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر مضبوطی سے پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کا قرآن اور ایک محمد مصطفیٰ کی سنت. وہاں آپ نے یہ فرمایا تو وہ بھی برحق ہے، یہ بھی برحق ہے، چونکہ اہل بیت بھی تو حضور کی سنت میں چلنے والے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی، اچھا جیسے یہاں فرمایا کہ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، پھر اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور پھر میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. اہل بیت کی محبت جو ہے وہ نبی کی محبت ہے، اور نبی پاک کی محبت جو ہے وہ اللہ کی محبت ہے. اسی طرح حضور نے فرمایا اللہ اللہ اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی. آپ نے فرمایا خبردار خبردار میرے صحابہ کے بارے میں خیال رکھنا، میری وفات کے بعد میرے صحابہ کو ہدف نہ بنا لینا. فمن احبهم فبحبی احبهم، اور جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے. ومن ابغضهم فقد ابغضنی، اور جو صحابہ سے بغض کرے وہ محمد مصطفیٰ سے بغض ہے. ومن آذاهم فقد آذانی، اور جو صحابہ کو گالی دے، برا کہے، ایذا پہنچائے، اس نے محمد مصطفیٰ کو ایذا پہنچایا ہے. ومن آذانی فقد آذى اللہ، اور جس نے مجھے ایذا پہنچائی اس نے اللہ کو ایذا پہنچائی ہے. ومن آذى اللہ فیوشک ان یاخذہ، اور جس نے اللہ کو ایذا پہنچائی قریب ہے کہ اللہ اس کو اپنے عذاب میں پکڑ لے. تو یہ صحابہ کے بارے میں بھی ہے. اس لیے یاد رکھیں، ہمیشہ اپنے عقیدے صاف رکھیں کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ آپ خاتم الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، امام المتقین ہیں، رحمت للعالمین ہیں. آپ کے صحابہ جو ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، جن سے اللہ راضی ہو گیا اور اپنی رضا قرآن میں بیان کر دی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی، وہ مجھ سے راضی ہو گئے. اور اسی طرح اہل بیت رسول اپنی قرابت کی وجہ سے، عظمت کی وجہ سے، شان کی وجہ سے اللہ نے ان کو بھی عظیم مرتبہ دیا ہے. اگر یاد رکھیں صحابہ کے گستاخ بنو گے پھر بھی جہنم ہے، اہل بیت کے گستاخ بنو گے پھر بھی جہنم ہے، اور سرکار کے گستاخ بنو گے تو پھر بھی جہنم ہے. اپنے عقیدوں کو صاف کریں. یہ معنی نہیں ہوتا کہ ایک بات سن لی اور اس کے بعد دوسری باتوں کو بھول گیا کہ صحیح ختم کر دیا، یہ غلط بات ہے. اس لیے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے آگے فرمایا من یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا وقولہ عز وجل ومن یعمل حسنۃ نزد له فیہا حسنا اجرا وثوابا، اور جو نیکی کرے گا اس کی نیکی ہم 10 گنا بڑھا دیتے ہیں. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها ویأتی من لدنہ اجرا عظیما. قال بعض السلف ان من ثواب الحسنۃ الحسنۃ بعدها، کہ حسنہ نیکی کرنے کی مقبولیت کی دلیل یہ ہے کہ نیکی کے بعد پھر نیکی کی توفیق ہو. ومن جزاء السیئۃ السیئۃ بعدها، اور برائی کی سزا یہ ہے کہ ایک برائی کے بعد پھر اور برائی کرتا چلا جائے. وقوله تعالی ان اللہ غفور شکور، غفور کا معنی یغفر الکثیر من السیئات، اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو بخشنے والے ہیں. ویکثر القلیل من الحسنات، اور ہماری تھوڑی نیکیوں کو بڑھانے والے ہیں. فیستر ویغفر ویضاعف ویشکر، اللہ پاک ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالتے ہیں، گناہوں کو معاف کرتے ہیں، نیکیوں کو بڑھا دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے ہم یقولون افترا علی اللہ کذبا فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک، یعنی نعوذ باللہ یہ جو کہتے ہیں آپ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں. اے لو افتریت
علیہ کذبا کما یذب ہؤلاء الجاہلون، اگر آپ اللہ پہ جھوٹ بولتے جیسے یہ جاہل گمان کرتے ہیں، یختم علی قلبک یطبع علی قلبک وصرفک ما کان آتاک من القرآن، اللہ پاک دلوں پہ مہر کر دیتے اور قرآن پاک جیسی نعمت جو ہے وہ چھین لیتے، کقولہ جل وجلالہ ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منہ بالیمین ثم لقطعنا منہ الوتین وما منکم من احد عنہ عاجزین، اگر اللہ کے پیغمبر نعوذ باللہ جھوٹ بول کے جھوٹا دعویٰ کرتے تو ہم ان سے بھی انتقام لیتے، لانتقمنا منہ اشد الانتقام وما قدر احد من الناس ان یحجز عنہ، اور جب اللہ انتقام لینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ وقولہ جلت عظمتہ یمحو اللہ الباطل لیس معطوفا علی قولہ یختم فیکون مجذوبا بل هو مرفوع علی الابتداء، یہ الگ ہے، یمحو اللہ الباطل، اللہ باطل کو مٹا دیتے ہیں اور حق کو ثابت کر دیتے ہیں۔ قالہ ابن جریر وقال حذفت من کتابتہ الواو فی رسم مصحف الامام کما حذفت فی قولہ سند الزبانیہ، وقولہ وید الانسان بالشر دعاہ بالخیر، وقولہ عز وجل ویحق الحق بکلمتہ معطوف علی ویمحو اللہ الباطل ویحق الحق ای یحققہ ویثبتہ ویبینہ ویوضحہ بکلماتہ ای بحججہ وبراہینہ، اللہ باطل کو مٹا دیتے ہیں، حق آخر ثابت ہو رہتا ہے دلائل سے، آیات سے۔ انہ علیم بذات الصدور ای بما تکنہ الضمائر وتنطوی علیہ السرائر، اللہ تبارک و تعالی دلوں کے بھید جاننے والے ہیں، جو تم دلوں میں چھپاتے ہو وہ بھی اللہ کے سامنے ہے۔ اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم استر عوراتنا وعورات المسلمین۔ بہرحال ظہر ہے، عصر ہے، 5 نمازیں جو ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک مقتدی جو ہے وہ خاموش رہے گا، چاہے نماز جہری ہو یا سری ہو، کیونکہ امام صاحب نے وہ حدیث مبارک ہے کہ جس کا امام ہو، امام کی قرات جو ہے وہ مقتدی کی قرات ہوتی ہے۔ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، اس کا پڑھنا جو ہے گویا مقتدی کا پڑھنا، وہ زور سے پڑھ رہا ہے تو پڑھ رہا ہے، ایسا پڑھ رہا ہے تو پڑھ رہا ہے، جب وہ پڑھ رہا ہے تو اس کا پڑھنا جو ہے گویا مقتدی کا پڑھنا ہے۔ اور یہ بڑی واضح بات ہے اللہ کے بندے۔ اب دیکھو نا، مثلا امام کے نماز میں غلطی ہو جائے، واجب چھوٹ جائے تو امام سجدہ سہو کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اب غلطی امام سے ہوئی ہے، ہم کیوں کریں؟ تو ہم جو امام کے پیچھے نماز پڑھیں ہم بھی سجدہ سہو کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کیوں؟ ہم نے تو غلطی نہیں کی۔ تو مانا یہ ہوا کہ اگر امام کی غلطی بھی ہماری غلطی بن گئی ہے تو اس کی قرات ہماری قرات ہی بنتی ہے۔ تو یہ تو ایک بڑی واضح سی بات ہے، ٹھنڈے دل سے آدمی سمجھے، اس میں کوئی ناراضگی والی بات نہیں، تمام ائمہ برحق ہیں، ہم تو سب کو اپنے آنکھوں میں سمجھتے ہیں، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ احناف کے بعد دلائل نہیں۔ اب ایک آدمی رکوع میں آ کے ملا ہے، اس کی رکعت ہو گئی کہ نہیں؟ اس نے تو کچھ نہیں پڑھا، اور رکوع میں قرآن پڑھنا منع ہے، تو مانا یہ ہے کہ امام کے ساتھ جب مل گیا تو امام سارا بوجھ اٹھا رہا۔ اسی طرح اب امام مثلا ظہر کی نماز میں ایک سورت مبارک تلاوت کرے جس میں سجدہ تلاوت آ جائے، اب وہ سجدہ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ہم نے تو سنا نہیں، ہم کیوں کریں؟ ہم نہ پڑھا ہے نہ ہم نے سنا ہے، لیکن امام کا جب سجدہ ہے تو ہم بھی سجدہ کریں گے، تو ہم امام کے تابع ہیں۔ اور احناف کے نزدیک جو 3 وتر ہیں نا بابا، یہ جھگڑے جو ہیں نا، خدا جانے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، دعا کرو اللہ حضور کی امت کو ایک کر دے اور اللہ سارے جھگڑے ختم کر دے۔ سرکار دو عالم سے 1200 سال تک
کسی مسجد میں، مدرسے میں، کتابت میں نہ مناظرہ ہوا، نہ جھگڑا ہوا، نہ وطر پہ جھگڑا ہوا، نہ آمین پہ جھگڑا ہوا، کسی بات پہ جھگڑا نہیں ہوا۔ 1200 سال احادیث موجود ہیں، 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے 1 رکعت پڑھنے والی حدیث بھی موجود ہے، اور 3 رکعتیں ملا کے جیسے مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے وہ بھی حدیث موجود ہے۔ سنن النسائی میں اور کتابوں کے اندر باقاعدہ تفصیل ہے۔ پر جھگڑے کا کیا معنی؟ جھگڑا تو تب ہونا کہ جب ایک چیز سنت کے خلاف ہو۔ اور پھر دوسری بات یاد رکھیں کہ اتنا متواتر عمل ہے امت کا کہ خلفائے راشدین کے بعد بنو امیہ کا دور آتا ہے، اس کے بعد بنو عباس کا دور آتا ہے، پھر سلجوقی آتے ہیں، ترکمانی آتے ہیں، عثمانی آتے ہیں، مغل آتے ہیں۔ یہ سارے جتنے بھی دور گزرے ہیں اس میں تو صرف فقہ حنفی تھی اور کوئی فقہ ہی نہیں تھی۔ تاریخ موجود ہے، اٹھا کے ڈنڈے سے پڑھ لیں۔ یہ سارے مسئلے کیوں پیدا ہوئے کہ جب 1200 صدیوں کے بعد یہ انگریز ہمارے انڈو پاک میں داخل ہوا، اس نے بڑی گہرائی سے مطالعہ کیا کہ مسلمانوں کو اپنا تابع رکھنے کے لیے، زیر نگین رکھنے کے لیے، ان پہ سلطنت کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے۔ انہوں نے سوچا، انہوں نے کہا یہ مذہبی لوگ ہیں، ان کو مذہب کے نام پہ لڑاؤ۔ انہوں نے پھر ہر قسم کے بندے خریدے، جیسے آج کل آپ کے ملک میں ہو رہا ہے، مسلمان کا خون بہہ رہا ہے، اس کو پیسے دینے والا بھی یہودی ہے، اس کو پیسے دینے والا بھی یہودی ہے، اس کو ہتھیار پہنچانے والے بھی یہودی ہیں، اس کو پہنچانے والے بھی یہودی ہیں۔ اور ہمیں تو خدا کے بندے کوئی ایک بندوق نہیں دیتا، ان کے بعد کہاں سے آ جاتا ہے سب کچھ؟ ہمیں تو لائسنس کوئی نہیں دیتا کہ یہ جناب جو بور ہے یہ ممنوعہ بور ہے، اس کا لائسنس بن ہی نہیں سکتا۔ ان کے بعد ممنوعہ بور کے باپ موجود ہے، وہ کہاں سے آ گیا ہے؟ ہمیشہ یاد رکھیں، اور دشمن اتنا چلاک ہے کہ دلاور دزد بکف چراغ دارت، کہ چور جب چوری کر کے بھاگا نا جی، تو اس نے کیا کیا، ہاتھ میں لیمپ پکڑ لیا، اس نے بھی چور کر کے ساتھ بھاگنا شروع کر دیا لوگوں کے، یعنی وہ بھی چور کو پکڑ ہے اور وہ خود چور ہے۔ یہ اتنا گہرائی سے وار کرتے ہیں کہ ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میں حق پہ ہوں، دوسرا باطل پہ ہے۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ ہماری مسجدیں بھی الگ ہو گئی، جماعتیں بھی الگ ہو گئی، نمازیں بھی الگ ہو گئی، ایک دوسرے کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھتے۔ بعض کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے حرم کے امام کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھتے۔ اور خدا کے بندے، یہ نماز تو کافر کے پیچھے نہیں ہوتی، مسلمان کے پیچھے تو ہو جاتی ہے۔ صلو خلف کل بر و فاجر، حضور نے فرمایا ہر اچھے برے کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرو، نماز تو ہو جائے۔ تم جو نہیں پڑھتے ہو تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ نعوذ باللہ، یعنی کافر ہے۔ اور اگر مکے مدینے کے امام بھی کافر ہیں تو پھر مسلمان کہاں ہیں؟ اور اگر ان اماموں کے پیچھے تمہاری نماز نہیں ہوتی کہ یہ وہابی ہے اور نجدی ہے اور نعوذ باللہ نبی کو نہیں مانتے ہیں، تمہاری نماز نہیں ہوتی تو حج بھی تو یہی امام پڑھاتے ہیں۔ بدبختو، تمہارا حج کیسے ہو جاتا ہے؟ حج پڑھانے والا بھی تو یہی امام ہے، خطبہ یہی دیں گے، نماز یہی پڑھائیں گے، وہ پھر حج کیسے ہو گیا تمہارا؟ اور ایک طرف عقیدہ رکھتے ہو کہ محمد مصطفیٰ مختار کل ہیں، جو چاہے کر دیں، اور ان کے مصلی پہ آدمی غلط کھڑا ہو۔ اصل کیا ہے؟ کچھ نہیں، دشمن نے ایسے ہمیں لڑایا ہے۔ ہر جماعت میں اس کے آدمی موجود ہیں، داڑیاں بھی ہیں، تسبیحاں بھی ہیں، ذکر بھی ہیں، پگڑیاں بھی ہیں، اور اندر وہ کام اسی کا کر رہے ہیں جو دشمن کا کام ہے۔
تو اس لیے یہ سارے فتنے، ورنہ یاد رکھو کوئی 3 وتر پڑھتا ہے الحمدللہ، کوئی ایک، اچھا جو ایک پڑھتے ہیں وہ بھی تو پہلے 2 رکعت ملاتے ہیں، صرف سلام کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں، سب ٹھیک ہے۔ کوئی رفع دین کر لیتا ہے، کوئی نہیں کرتا ہے، ان کے پاس بھی حدیث ہے، ان کے پاس بھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کوئی زور سے آمین کہہ رہا ہے، کوئی ایسا کہہ رہا ہے۔ اچھا جب ظہر عصر کی نماز ہو تو سارے آمین ایسا کہو گے نا، چاہے تم فاتحہ پڑھو بھی، وہاں تو تم بھی ایسا کہتے ہو، وہ نماز تمہاری کیسے ہو جاتی ہے؟ اللہ کے بندے، یہ وقت ہے کہ عالم اسلام کو متحد کر دو، یہ وقت ہے کہ اختلافات کو بھول جاؤ، یہ وقت ہے کہ اپنے صفوں پہ نظر ڈالو کہ کون ہمیں لڑا رہا ہے، یہ وقت ہے کہ حضور کی امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ جمع رہنے دو۔ جو بندہ بھی الحمدللہ مسجد میں آ گیا ہے، خدا کا شکر کرو، مسجد میں تو آ گیا ہے نا، نماز میں تو آ گیا ہے نا، اب باقی آہستہ آہستہ اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ تم اس بندے پہ محنت کرو جو باہر کھڑا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے نہ اندر آتا ہے۔ تو اس لیے یہ سارے جھگڑے جو ہیں لوگوں کے دماغوں میں ایسا الجھن پیدا کر دی ہے، ہر آدمی مسئلہ یہی پوچھے گا اور کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ گیا دنیا کے اندر۔ خون مسلم بہ رہا ہے، مسلمان کا دشمن ہو گیا ہے، اور مساجد میں حملے ہو رہے ہیں، بے گناہوں پہ حملے ہو رہے ہیں۔ اب جو 13 لاکھ بندہ اپنے گھر چھوڑ کے، جائیدادیں چھوڑ کے، عزت چھوڑ کے باہر نکلا ہوا ہے، کون قیامت میں جواب دے گا اس کا؟ کوئی تو پھر غلطی پہ ہے نا۔ دعا کرو اللہ رحمت فرما دے، اللہ عذاب رفع فرما دے، اللہ تمام عالم اسلام پہ رحم کے فیصلے فرما دے۔ سورت کف تو کوئی سورت نہیں ہوتی، سورت کہف تو ہوتی ہے، جب لکھنا نہ آئے تو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بہرحال اس کے پڑھنے والے کو اللہ نور عطا فرماتے ہیں اور دجال کے فتنے سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ ہم لوگ مکے سے 25 کلومیٹر باہر ہیں، وہاں سے احرام باندھ کے آتے ہیں، وہاں نہیں بال کٹا سکتے، بال حرم میں کٹانے ہوں گے۔ عمرے کا سارا کام حرم میں ہے، طواف بھی حرم میں، صفا بھی حرم میں اور حلق بھی حرم میں۔ باہر کٹاؤ گے تو ایک بکری دم پڑ جائے گی۔ اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا، اس طرح پھروا دیا، اب دوسرا عمرہ کرے، میرا بھائی بال ہوں یا نہ ہوں اس طرح پھروانا ہوگا۔ ایک طواف کی فضیلت ایسی ہے جیسے ولد اسماعیل سے ایک غلام خرید کر کے آزاد کیا جائے۔ طواف کے اندر موقع ملے حجر اسود کو بوسہ دو، ورنہ کوئی ضروری نہیں، اشارہ کرو۔ کعبۃ اللہ کی طرف جو پیر پھیلاتے ہیں، جن ملکوں میں یہ عیب ہے وہ نہ پھیلائیں۔ بعض ملکوں میں ان چیزوں کو عیب سمجھا نہیں جاتا۔ تعویذات جو قرآنی آیات ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، لیکن گلے میں نہ لٹکائیں، پڑھ کے دم کر دیا کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ نہ ہر نماز کے بعد دعا ہوتی ہے، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر دعا ہاتھ اٹھا کے مانگی جائے، ورنہ کوئی دعا نہیں، ہر بندہ دعا مانگتا ہے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہاتھ اٹھایا جائے، کبھی اٹھا لیا کبھی نہ اٹھایا۔ کیا پتہ نہیں، اگر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے امام کے ساتھ، پہلی 2 رکعت چھوٹ گئی ہیں تو کھڑے ہو کے فاتحہ بھی پڑھیں گے، سورت بھی پڑھیں گے۔ گاڑیاں بینک سے جو قسطوں پہ لیتے ہیں بالکل ناجائز ہے۔ اگر کپڑا نہ ہو تو سر ننگا نماز جائز ہے، اگر ہو تو یہ کہیں حکم نہیں کہ اتار کے پھینک دو۔ آب زمزم میں کھانا چائے بنائیں بالکل جائز ہے۔
اگر آدمی نے طواف عمرے کا کرنے کے بعد پہلے زمزم پیا بعد میں 2 رکعت پڑھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کے بندے، نہ بھی پیے تو کیا ہو جائے گا، یہ تو مستحب ہے۔ اگر ایک آدمی نے 2 رکعت طواف دونوں رکعتوں میں قل هو اللہ احد پڑھی کوئی حرج نہیں۔ اگر میں نے احرام کی حالت میں جب حمام میں گیا تو وہاں جو لکوڈ لگا ہوتا ہے صابن، اس سے ہاتھ دھو لیا، کچھ فرق نہیں پڑتا چونکہ فوراً دھو ڈالا ہے تم نے، لیکن پھر بھی 1 آدھا ریال خیرات کر دو۔ میری بیوی سسرال کے گھر میں ہے، وہ تو راضی ہے میرے گھر آنے پر، لیکن میرے سسرال والے راضی نہیں ہوتے، اللہ ان کو ہدایت دے، وہ قیامت میں سب سے بڑے گناہگار ہیں جو زوج اور زوجہ کو علیحدہ کر کے بیٹھے ہیں۔ عمرے والوں کے لیے طواف الوداع واجب نہیں ہے، افضل یہ ہے کہ کر لو۔ ایام حج میں آپ بیمار تھے، اب آپ کی دعاؤں سے شکر ہے ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ مدینے میں آئے، بدر گئے، اس کے بعد مدینے کے بعد 2 دن عمرے کے لیے، بالکل ٹھیک ہے۔ اگر ایک عورت نے وضو کر کے اپنے بچے کو دودھ پلایا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، دوبارہ وضو کرے نہیں، کیوں دودھ پلانے سے وضو کیوں ٹوٹ گیا؟ دودھ پلیت ہے یا بچہ پلیت ہے؟ اپنے مسئلے گھڑتے رہتے ہیں نا۔ اونٹ کے گوشت کھانے سے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ کلی کر لے کہ اس میں دسوبت ہوتی ہے، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ نہیں، وضو دوبارہ کرے۔ وہ وضو کو وضو اصطلاحی سمجھتے ہیں، امام ابو حنیفہ وضو لغوی سمجھتے ہیں کہ کلی کر لینا کافی ہے۔ آپ کے پتہ نہیں درخواست اللہ سے کریں براہ راست، یا اللہ ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرما۔ میں لوگوں کے بارے میں غلط گمان کرتا ہوں، توبہ کیا کریں، ان بعض الظن اسم، کہ بعض گمان جو ہے وہ گناہ بن جاتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن بعض جادوگر کہتے ہیں ہم ایسا جادو کریں گے کہ وہ مر جائے گا۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر ساری دنیا جادوگری بٹھا دیتی، فوجیں رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جادو کرواتے رہتے، بندے مرتے رہتے، 2-3 سال میں سب مر جاتے، کیونکہ کوئی نہ مار سکتا ہے نہ جلا سکتا ہے اللہ کے بغیر۔ اگر کوئی کہہ دے کہ حرم سے تبلیغ کی زیادہ فضیلت ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جی ہاں، حضور پاک کی حدیث ہے کہ ما من مسلم یسلم علیہ، کہ کوئی مسلمان جب میرے روضے پہ آ کے سلام کرتا ہے میں خود سنتا ہوں، اور جو درود پڑھے جاتے ہیں اللہ ملائکہ کے ذریعے مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ حد کیا ہے؟ جتنا پڑھو پڑھتے رہو۔ دنیاوی قبر میں زندہ ہے، آپ مدینے جاتے ہیں، یہ دنیاوی قبر ہے یا عالم برزخ میں کہیں اور قبر ہے؟ اسی کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ قبر تو دنیا میں ہے، روضہ دنیا میں ہے، حضور کو دفن دنیا میں کیا گیا، برزخ میں گئے تھے دفن کرنے کے لیے۔ میرے بیوی ناراض ہو گئی ہے تو پیسے ویسے خرچ کرو، کھلاؤ پلاؤ، راضی ہو جائے گی نا۔ تم جو بخیل بنو تو ناراض نہ ہو، کیا کرے؟ ابھی آئے ہوئے نا 2-3 ہزار کے سوٹ شوٹ لے کے جاؤ، دیکھو آتی ہے گھر کے نہیں آتی۔ بھائی اتنا باریک لکھتے ہو، پڑھا ہی نہیں جاتا نا۔ میرے اوپر قرض ہے، جس پہ قرض ہے دوبارہ جس کا قرض ہے ادا کرو۔ جہاں تک ہڈی کٹ گئی ہے، جو باقی ہے بس کوئی باقی، جو کٹ گئی اس کو کیا دھونا ہے؟ جب ہے ہی نہیں تو دھو گے کیا؟
اگر کوئی آدمی مریض تھا وہ عمرہ نہیں کر سکا مدینے سے واپسی پر تو کوئی جرمانہ نہیں. بہرحال عمرے کی حالت میں اگر تکلیف ہے پٹی باندھ سکتے ہیں، پٹی باندھنا تو منع نہیں ہے. آغا خانی لوگ مسلمان ہیں، بہرحال میرے معلومات میں تو اسلام سے باہر ہیں، کیونکہ وہ نماز کے بھی منکر ہیں، اس قرآن کے بھی منکر ہیں. ہر طواف کے بعد 2 رکعت لازم ہے. اگر میت کو دفنانے کے بعد قبر پہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، آخر سورۃ البقرہ پڑھتے ہیں، کوئی حرج نہیں. صلاۃ تسبیح جو ہے ضعیف حدیث ہے، لیکن فضیلت اعمال میں ضعیف حدیث حجت ہوتی ہے. ہمارے علاقوں میں جب کوئی آدمی مر جائے تو جنازے سے پہلے صابن تقسیم کرتے ہیں، جا نماز، سفید کپڑا، یہ کوئی نہیں، یہ رواج ہے. میں نہیں جانتا اقبال کیلانی صاحب کون ہیں. نمازی کے آگے بالکل نہ گزرے. جب بھی نماز پڑھیں سجدے کی جگہ پہ نماز پڑھیں. بہرحال ایک طلاق بھی دے دے اور عدت گزر جائے ختم ہو گئی. یہ ضروری تو نہیں کہ 3 طلاقیں دے، طلاق ایک بھی کافی ہے. ایک طلاق دے دی، عدت میں رجوع نہیں کیا، بس بیوی ختم.